ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو فیضیاب کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، کہا کہ حضرت اگر دلوں کو سکون نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے ارشاد فرماتے ہیں، اگر دلوں کو سکون نہ ملے تو کسی اچھی آواز کے مالک سے تلاوت کلام اللہ سن لیا کرو، یا تو پھر کسی اچھی آواز کے مالک سے نبی کی نام سن لیا کرو، دلوں کو سکون مل جائے گا۔ تو آپ حضرات جتنے ٹی ٹی ایس ٹناٹن سننی ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ٹی ٹی ایس ٹناٹن سننی ہوگا یہ پنڈال میں نظر آئے گا، اور جو ٹی ٹی ایس ٹناٹن سننی نہیں ہے اس سے کوئی گزارش نہیں ہے۔ جو حضرات سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حضرات پنڈال میں تشریف لائیے اور سنت مصطفیٰ کانفرنس کو کامیاب بنائیے۔ ابھی حضرت حافظ بخاری شہریار صاحب قبلہ تلاوت کلام پاک سے یہ میسج دے رہے تھے کہ فرشتے آئیں گے، آ کر لوٹ جائیں گے، صدائیں جب کہیں قرآن کو نہ پائیں گے، تم اپنے بچے کے اوپر بجلیاں گراتے ہو، تم ہی بتاؤ حافظ قرآن کہاں سے آئیں گے، تم ہی بتاؤ حافظ قرآن کہاں سے آئیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، کچھ اچھا لگ رہا ہے، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ویسے بھی مجھ کو پتا ہے، ایک رکشے والے سے کہا بھیا اسٹیشن لے چلیو، ہماری صورت دیکھ کے بولا تو بھاڑا دے بھائیو، فرسٹ کلاس کے 10 روپے، سیکنڈ کے لیے وہ 4، تھرڈ کلاس کے 2 روپے، یہ ہے ریٹ ہمار۔ ہم نے کہا رکشے والے بھیا ذرا ہم کا یہ بتاؤ، ایک رکشہ 3 درجے وہ کیسے سمجھا؟ کہا کہ 10 روپیہ میں ایسے لے چل گئے جیسے ہیلی کاپٹر، اور 4 روپیہ میں گڈھا پڑتا ہے یا ٹھوکر، 2 روپیہ جو ہم کا دے رہے معاملہ الٹا، ہم رکشہ پہ بیٹھ کے چل بھائی تو چلے ہو رکشہ۔ کہیں ایسا کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن آپ سنت مصطفیٰ کانفرنس پہ آئے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ یہاں سے کچھ لے کر کے جائیے گا، اور ایسا چیز لے کر کے جائیے گا جو مارکیٹ میں نہیں نظر آئے گا۔ آپ حضرات اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ حضرات ادھر بیٹھیے، اس لیے کہ فرش پہ بیٹھنا میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ جب صحابہ کرام نبی کی نعت پڑھتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھا دیا کرتے تھے اور خود نیچے بیٹھ جاتے تھے، اور نعت پڑھنے والے ممبر پر کھڑے ہو کر کے نعت پڑھتے تھے۔ اس لیے ماشاءاللہ ابھی دیکھیے چراغ دوش ہوا پہ جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے، طریقہ یہ ہے جلدی سے امیر بننے کا، نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا جائے، نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا جائے۔ ویسے تو نہ بہت اوپر کا دیجیے نہ بہت نیچے کا دیجیے، جب بھی دیجیے تو خدرا کر کے دیجیے، 10-20 ہو تو شورا کا کام چل ہی جائے گا، 100-500 ہو تو اناؤنسر کو دیجیے۔ لیکن کیا کیجیے گا، آپ نوٹ بندی سے پریشان ہے، جی ایس ٹی سے پریشان ہے، پہلے ہم نوٹ بندی سے پریشان تھے، لیکن اب نوٹ بندی جی ایس ٹی چل رہا ہے۔ آپ گھبرائیے مت، آج کی کلاس میں ہے خوش بندی کا اثر سنیوں پہ کیسے ہوگا، دیوبندی کا اثر، شاعران محترم نے یہ اعلان کر دیا ہم پہ ہو سکتا نہیں نوٹ بندی کا اثر۔ آپ ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ الرحمن اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھیے گا کہ بولنے والا جرہی کا نہیں بلکہ امریکہ سے آ کر کے بول رہا ہے تو میں بھی اسی حساب سے نافذ کروں گا، لیکن آپ یہ سوچیے گا کہ یہ جرہی میں پیدا ہوا ہے تو میں جو پہلے 10-20 سال جو پیدا ہو کر کے جہاں شروع کیا تھا وہ شعر پڑھنا شروع کروں گا۔ ویسے تو ابھی جیو کا زمانہ ہے، کچھ لوگ اس طرح سے شعر سنتے ہیں کہ جیو کا 4G آئے گا جائے گا، ہماری قسم خدا کی یہ خرید وہاں تک پہنچے گا جہاں پہ آصف رضا سیفی کا نام آتا ہے، جہاں پہ ظاہر رضا بناسی کا نام آتا ہے، جہاں پہ جمال اختر کا نام آتا ہے، اور جہاں پہ طبیب عالم کا نام آتا ہے نا۔ لیکن میں طبیب عالم تو نہیں، میں ظاہر رضا تو نہیں، لیکن انشاءاللہ الرحمن ان کا غلام بنا پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 4 مثال پڑھتا ہوں کہ جیو کا 4G آئے گا اور جائے گا، 3G 2G تمہیں ٹینشن دلائے گا، سجا لو اس کے نبی دن کے کمپیوٹر میں، کیونکہ یہ ڈاٹا قیامت میں کام آئے گا، کیونکہ یہ ڈاٹا قیامت میں کام آئے گا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ بہت بگڑے ہوئے ہیں حالات انٹرنیٹ پر، بات بھی کرتے ہیں دن رات انٹرنیٹ پر، یہ کیا کریں بھیا۔ لیکن دیکھیے بخاری شریف کی حدیث یہ بھی ہے کہ جو تصویر بناتا ہے سب سے پہلے جہنم میں وہی جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے نا۔ ایک تھوڑا سا پرہیز کیجیے گا، آپ آڈیو ریکارڈنگ کیجیے، یہ سنت مصطفیٰ سے کچھ پیغام لیجیے، ہے نا۔ بلا تاخیر وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے
اور آپ کو معلوم ہے آج کی سرزمین پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرکز عقیدت آبرو سنیت شہدائے حضور سراج ملت حضور نعیم ملت حضرت علامہ شاہ مولانا نعیم الہدیٰ صاحب دلہ قادری آستانہ بیت الانوار کے بارگاہ کی آمد ہو گئی ہے. آپ حضرات پیر طریقت کی زیارت بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کا بے باک ترجمان حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ کا خوبصورت خطاب ہوگا. ساتھ ہی ساتھ خطیب نوجوان فصیح اللسان مبلغ اعظم ہندوستان حضرت قاری فیضان صاحب قبلہ گورکھپور کی خوبصورت تقریر سے آپ حضرات محظوظ ہوں گے. بلا تاخیر آئیے سنت مصطفیٰ کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں پہلی شاعر کی حیثیت سے جناب محترم حیثیت رضا صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں. وہ مائک پر آ رہے ہیں. آئیے ان کے آنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اٹھائیے اور تھوڑا لہرا کر بتائیے. ایک مرتبہ پورا مجمع اپنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ. اب اسی طرح سے نعرہ لگا لیجیے نعرہ تکبیر. ہمارے اسٹیج والے بھی ساتھ دے نعرہ رسالت. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات آگے آ جائیے. اس لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. جب تم سے آواز دی جائے قریب آ جاؤ تو آ جانا چاہیے. اس لیے کہ میرے باپ کا اعلان نہیں بلکہ قرآن پاک کا اعلان ہے. اگر میں قرآن دیکھ کیجیے مت رکھیے گا لیکن میرا نہیں بلکہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے. آپ حضرات اگر قرآن مقدس میں ایمان رکھتے ہیں آپ حضرات آگے آ جائیے. آگے آ جائیے جن کے آیت الکرسی والے ہیں. اور اگر تکلیف نہ ہو یہ کرسی اگر مجبور ہیں اگر پیر سے تو آپ کرسی پر بیٹھیے ورنہ آپ آیت الکرسی والے ہیں وہ کرسی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے. الیکشن قریب ہے. کرسی کے لیے لوگ لڑائی کرتے ہیں. آپ کو آیت الکرسی والے ہیں. ایک شاعر کہا تھا کہ دوسرے کو نہ غم دیا کرنا پیار دشمن سے بھی کیا کرنا ارے کھیل لیتے مجھے کبھی پریشانی تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا. تو ہم لوگ آیت الکرسی والے ہیں. اس کرسی کو چھوڑیے امام حسین کا سجدہ دے کر کے محفل رسول میں بیٹھیے. آئیے بتا کے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. دیکھیے آپ کم بولتے ہیں تو خیر کو آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے. کبھی طلاق پہ مدعا اٹھاتا ہے کبھی اذان پہ پابندی لگاتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بہشت میں مولا اس کو مقام دیتا ہے. نبی کے نام پر تو اپنی جان دیتا ہے. کہاں کہاں پہ پابندیاں لگاؤ گے سنو کہ ہر ایک گاؤں کا مرغا آزان دیتا ہے. کیونکہ ہر ایک گاؤں کا مرغا آزان دیتا ہے. نعرہ رسالت رسول اللہ. سارے لوگ اٹھا کر بولیے نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سنت مصطفیٰ کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جناب محترم حیثیت رضا صاحب سے گزارش کروں گا مائک کی تشریف.